اللہ 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 اللہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ایک خاص مختصر عمل آپ کو میں دوں گا۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا حصہ بنا لیں زندگی کا تو آپ کو 3 فائدے انشاءاللہ نقد ملیں گے۔ پہلا فائدہ کیا ملے گا؟ قیامت کے دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرب اور معیت عطا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی اولاد اور آپ کے اہل خانہ، مرد ہے تو اس کی بیوی، بیوی ہے تو اس کا شوہر اور بچے اس کے تابعدار ہوں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے ان کے تابعدار تھے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ میسر ہوگا کہ اگر آپ 2 خاندانوں میں، 2 بھائیوں میں، بہنوں میں، میاں بیوی میں، دوستوں میں یا کسی بھی اور شخص کے درمیان آپس میں قدورت، نفرت، بغض، حسد ہے، اگر یہ پڑھ کے دعا کریں یا اس کو پلا دیں، اللہ تبارک و تعالی وہ ختم کر دیں گے۔ ایک مختصر جملہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک مرتبہ ایسا عطا فرمایا جو نبیوں میں اور کسی نبی کو میسر نہیں آیا۔ ایک خاص مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ خاص مرتبہ کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، دنیا کے سارے مذہب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ آپ دیکھیں یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں اور عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، مسلمان بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ دعویٰ جب یہود نے اور نصارہ نے حد درجے شدت سے کیا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہیں، عیسائی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ مسلم ہے، حنیف، متشدد نہیں۔ یا حنیف اس کو کہتے ہیں کہ ابراہیم ایسے مسلمان ہیں کہ باپ بھی مخالف، برادری بھی مخالف، دنیا پوری مخالف، لیکن ابراہیم واحد اللہ کے موحد بندے کہ کہتے ہیں باپ بھی غلطی پر ہے، ماں بھی غلطی پر ہے، برادری بھی غلطی پر ہے، اللہ مشکل کشا وحدہ لا شریک ایک ہے۔ دائیں بائیں متاثر نہیں ہوئے ماحول سے، ہم تو ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو بتاؤں گا یہ پڑھنے والا ماحول سے متاثر نہیں ہوگا۔ آپ زبان پہ آپ جب دیکھیں کہ کسی چیز کا رعب آپ کے دل پہ قائم ہو گیا ہے، کسی کی انسان کی وقار مرتبے کا، عہدے کا، دولت کا، طاقت کا یا خوف، تو آپ یہ جملہ ایک دم زبان سے نکالیں تو آپ کے دل سے اس کی ہیبت نکل جائے گی، دبدبہ نکل جائے گا آپ کے دل سے اس کا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کسی کا دبدبہ رعب نہیں طاری ہونے دیا۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم ابھی لڑکے تھے، نوجوان تھے، جب آپ نے بت سارے پاش کر دیے تو قوم نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ایک نوجوان ہے، وہ اس طرح باتیں کرتا ہے توحید کی۔ تو آپ کے پاس سردار برادری اکٹھی ہو کے آئی، کہا تم نے کرائے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ آپ کے اندر دلائل کی طاقت تھی، حق ہمیشہ قوت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ ڈٹنے والے تھے، اثر نہیں لیتے تھے۔ دوسرا، آپ کو اللہ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی۔ تیسری، آپ کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے گردن جھکا کے لیٹ گئے
اور آپ نے فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ آئے میرے ابا جو آپ کو حکم دیا ہے اللہ نے وہ کریں آپ، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ یہ اطاعت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ملی اپنے باپ کے متعلق، اور ماں نے، بیوی نے اپنے بچے کو خود تیار کر کے بھیجا اللہ کے راستے میں، یہ اطاعت عطا ہوئی۔ اب آپ دیکھیے وہ وظیفہ مختصر کیا ہے؟ وہ مختصر وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ اس ذی الحجہ کے مہینہ میں خاص طور پہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، راستے میں جا رہے ہیں کہیں، آپ اس وظیفے کو زبان پہ جاری رکھیں۔ آسان وظیفہ، سلام علی ابراہیم، مشکل ہے؟ سارے پڑھیں۔ اب دیکھیے یہ آپ نے سلام نہیں بھیجا ہے، اللہ نے پہلے سلام بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ وہ خاص تحفہ ہے جو کائنات کی چند ہستیوں کو ملا ہے۔ سلام علی ابراہیم، اللہ نے جب ساری قربانیاں ہو گئیں تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ پہ سلام ہو، میرا سلام ہو۔ اب آپ بھی اللہ کی سنت کو ادا کریں، آپ ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیجیں اور دل کے اندر، ذہن کے اندر ان کی قربانیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے سلام بھیجیں، تو یہ سارے فیوز آپ کو عطا ہوں گے۔ اس ماہ مبارک ذی الحجہ میں خاص طور پہ 10 دن نہیں، پورا مہینہ آپ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے اٹھتے بیٹھتے، پورا سال آپ کے گھر کے اندر اولاد فرمانبردار ہوگی، گھر کے اندر محبت ہوگی، گھر کے اندر سے نفرتیں، بغض نکل جائیں گے، اور گھر آپ کے اسی طرح جنت کا گہوارہ بن جائیں گے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا گھر بنایا۔ ایک نسبت یہ عطا ہوگی جو آپ چلتے پھرتے پڑھیں۔ آپ نے دیکھا دو خاندانوں میں، دو انسانوں میں، دو اشخاص کے اندر آپس میں نفرت شروع ہو گئی ہے، بغض شروع ہو گیا ہے۔ آپ اس اسم مبارک کو 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، غائب ہے اگر دور ہے، اگر قریب ہے کھلا پلا سکتے ہیں تو آپ اس کو کھلا پلا دیں کسی بھی چیز پہ دم کر کے۔ یہ اس سے دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اللہ نے سب کے دلوں میں پیدا کر دی ہے، تو اس کی برکت سے یہ آپ کو فیض عطا ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں انٹرویو دینے، یا کہیں بھی آپ کسی عدالت میں، کسی تھانے کچہری میں، کسی جگہ پہ جہاں آپ کے اوپر رعب ہے، اس جگہ کا دبدبہ ہے، خوف ہے، دشمن کے سامنے آپ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی جانور دشمن ہے اس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، تو آپ اس جملے کو کہیں سلام علی ابراہیم، پڑھتے پڑھتے اس کے پاس جائیں اور دل میں وہاں بھی پڑھتے رہیں۔ آپ کا رعب اس کے دل پہ طاری ہوگا، آپ وہاں سے انشاءاللہ کامیاب ہو کے واپس آئیں گے، کیونکہ آپ نسبت آپ کی سیدنا ابراہیم سے قائم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح اولاد کو آپ پلا سکتے ہیں اگر وہ نافرمان ہو، دیکھیں اس کو کہ وہ اطاعت گزار نہیں ہے، تو یہ عمل مجرب ہے۔ اگر اس کو آپ کثرت سے اپنا وظیفہ بنا لیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے آپ کو یاد رکھیں فیض تب ملتا ہے جب آپ اس کے ترجمے پہ غور کر کے اس کا پورا شان نزول بھی سمجھیں۔ طوطے کی طرح نہیں کہ آپ نے ایک لفظ پڑھ لیا تو بکا جی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا جملہ بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صحابہ کو یا امتیوں کو آپ نے لمبے لمبے وظیفے نہیں بتائے، ہم نے بعد میں ایجاد کیے ہیں کہ 2 کروڑ مرتبہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، 70,000 پورا کریں، یہ ہم نے کیے ہیں ایجاد، یہ حضور نے اپنی امت کو نہیں بتائے۔ حضور اپنی امت کو دیکھیے کتنا مختصر وظیفہ بتا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے کہ بازار میں جاؤ، 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لو، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھیں 1 مرتبہ کہا، یہ نہیں کہا 70 بار پڑھ لو، 100 بار پڑھ لو، مثال دے رہا ہوں۔ جتنا لوگوں کو سہولت دیں گے یکسوئی سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے،
اس کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے یہ عمل میں نے جو آپ کو بتایا آیت قرآنی ہے، پھر اس کے پیچھے جو نقشہ میں نے کھینچا وہ سارا نقشہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا، تو وہ فیض ہمیں اس لیے عطا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے المرء مع من احبا، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخرت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دنیا میں اس والی زندگی اللہ اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ زندگی عزت والی پانے کے لیے یہ وظیفہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔